کہ دلائل سن کر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنانا ہے نہیں. چونکہ فل کورٹ بنانے کے لیے مزید قانونی وضاحت کی ضرورت ہے تو چیف جسٹس غالباً اس سے متعلق اب دلائل طلب کر رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر میرٹ پر دلائل کون دے گا. جب سماعت میں وقفہ ہوا تو اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر دلائل دے رہے تھے اور ان کا موقف یکسر مختلف تھا باقی تمام وکلاء سے. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے مئی کے مہینے میں جو فیصلہ کیا گیا جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 25 اراکین کو ڈی سی بھی کیا گیا, بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اس وقت آج جو معاملہ زیر سماعت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے تو یہ بات بھی اہم سامنے آ گئی ہے اور اس سے متعلق آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین کے وکیل جب آگے آئے تھے سپریم کورٹ کی سماعت میں تو اس سے متعلق ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ابھی فریق نہیں بنایا گیا ہے, اسی لیے اس سے متعلق بعد میں بات ہوگی. اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی فاروق ایچ نائک نے یہ شکوہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو درخواست تھی فریق بننے کی اس کو قبول نہیں کیا گیا تھا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے فاروق ایچ نائک کو انتظار کرنے کو کہا گیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی نشست پر بیٹھ جائیں, اتنی جلدی کیا ہے, جس پر فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ کرسی کا کیا ہے, آنی جانی چیز ہے. اصل میں یہ بات ضروری ہے کہ ان کی فریق بننے کی درخواست منظور نہیں کی گئی تھی. اس سے متعلق پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے بھی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کی اور اب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین نے جب موقف اپنایا کہ وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جب انتظار کرنے کو کہا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے موکل کی پارٹی ہے, ان کے موکل اس پارٹی کے سربراہ ہے اور معاملہ بھی انہی کے خط سے متعلق ہے اور ان کے موکل نے ہی وہ خط لکھا ہے. یہ اہم نقطہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا ان کے دلائل میں عدالت کے سامنے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ ہمیں مزید دلائل سننے ہیں. چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اس دوران وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ روسٹم پر آئے اور کہا کہ کل بار کونسل کے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی اپیل سن لیں, ہمیں مزید دلائل سننے ہیں. یہ کہا جسٹس اعجاز الاحسن نے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مزید وضاحت چاہتے ہیں کہ کیوں لارجر بینچ یا فل کورٹ بنایا جائے. سپریم کورٹ کی سماعت سے متعلق اس وقت تازہ ترین خبر جیو نیوز پر آپ کے سامنے. جیو نیوز کے رپورٹرز لمحہ بہ لمحہ یہ معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں اس اہم معاملے کی سماعت ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے اور اس کی اہم نکات یہ ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنانے کے معاملے پر آج فیصلہ ہوگا یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ فل کورٹ بنانے کے لیے مزید قانونی وضاحت کی ضرورت ہے. دلائل سن کر فیصلہ کریں گے فل کورٹ بنانا ہے نہیں. میرٹ پر دلائل کون دے گا, یہ استفسار کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے. اس سماعت کے دوران دلائل میں وکیل عرفان قادر نے کہا کہ فل کورٹ پر ہی بات کرنے کی استدعا کرنے کی ہدایت ملی تھی, اپنے موکل سے ہدایت لینے کے لیے وقت دیا جائے. حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان عوان نے میرٹ پر دلائل کے لیے ہدایات لینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی روسٹم پر آئے اور کہا کہ کل بار کونسل کی آرٹیکل 63A پر نظر ثانی اپیل سن لیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہمیں مزید دلائل سننے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مزید وضاحت چاہتے ہیں کہ کیوں لارجر بینچ یا فل کورٹ بنایا جائے. اس دوران